بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو جی پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم بات کریں گے، تو کچھ ڈیولپمنٹ، کچھ خبریں ہیں، خاص کر کہ جب پورا آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس پاکستان کے 90% عوام کا جو ووٹ ہے، 90% جو اکثریت ہے، اس کی بات کو نہیں مانا جا رہا، اور چند ہزار یا چند لاکھ چلیں لوگ لے لیں اس میں، کیونکہ کمپنی کے بھی کچھ لوگ شامل ہو جائیں گے، تو یہ شامل کر کے چند 1 لاکھ بندہ کہہ لیں جو ہوگا اس قسم کا، ان کی طرف جو ہے پوری ریاست کو سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے اس کو غدار بھی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ جیسے شیخ رشید صاحب کو اٹھا لیا گیا، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے کہ ان کو دہشت گرد پھر قرار دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ اعلان کر دیا کہ وہ جیل میں بھی رہ کر الیکشن لڑیں گے، آل شریف کے لیے یہ سیٹ خالی نہیں رکھیں گے۔ دوسری طرف شیر افضل مروت، جو کہ ایک بہت نڈر وکیل ہیں اور ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہ کے پی کے میں اس حد تک تحریک انصاف کو متحرک کیا کہ وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سیٹ کوئی اور پارٹی جیت جائے یا اس کا کینڈیڈیٹ کی ضمانت ضبط نہ ہو۔ اب وہ جا کر سندھ میں کام کر رہے تھے، تو وہی چیز کہ جو عمران خان نے ایک خاص یہ کیا تھا اس قوم پر احسان، کہ جو آج تک، کیونکہ سعودی عربیہ، یہ سعودی عرب کے نوکر تھے، ہماری جو ریاست ہے یہ نوکر رہی ہے، یہ ابھی بھی ہے، اس کے بعد امریکہ کی، برطانیہ کی، اور ترکی کے ساتھ خام خواہ بس دوستی کے دعوے۔ تو اصل جو سچ تھا قوم کو بتانا، انہوں نے کبھی ترکی کی تاریخ ہی قوم کو نہیں بتائی۔ تو عمران خان صاحب نے ارطغرل غازی جیسے ڈراموں کو جب نشر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عثمان غازی کے ڈرامے آئے، تو ایک اس میں ڈائیلاگ ہے، عثمان سے جب کوئی بات کرتا ہے ان کا سپہ سالار، بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، منگولوں کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ ہماری ان کے خلاف، ان کے جذبات بھڑکاتا ہے اپنے جیسے، ہر جرنیل اپنے فوج کے کرتا ہے کہ ان کا مورال بلند کرنے کے لیے کہ یہ اس حق و باطل کی آخری جنگ ہے۔ تو وہاں پہ عثمان کا وہ مشہور ڈائلاگ جو تاریخ کا حصہ ہے، اس نے کہا نہیں، یہ حق و باطل کا آخری مارکا نہیں، بلکہ حق و باطل کی جنگ ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک کے لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ وعدہ لیا ہے کہ اس کو زندگی دی جائے گی، اور وہ جو ہے گمراہ کرتا رہے گا، اور وہ اللہ کے خلاف جو ہے لوگوں کو لے کر جائے گا اور اپنے لشکر میں شامل کرتا جائے گا۔ تو اس وقت یہ الیکشن ہونے نہیں جا رہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جنگ ہے ایک طرف اللہ کی حاکمیت پر یقین کامل رکھنے والوں کی، جو مرد مجاہد عمران خان جیل میں کس کے سہارے بیٹھا ہے؟ صرف اور صرف اپنے رب کے سہارے، اور اگر دوسرا اسے کچھ ہے تو اپنی عوام پر ہے کہ یہ بیٹھی ہے۔ تو جناب یہاں پہ باقی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کہ جو منصور علی خان لونڈا لپاڑا، ایک بہت عجیب سا لفظ ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہے، تو اس لیے اس کو جو لونڈا لپاڑا کہنا جو ہے کہنا پڑتا ہے، کہ یہ لونڈا لپاڑا جو ہے ایک ادارے کو بلا کر، اور وہ کہتا ہے کہ میں خود ادارہ ہوں، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں ادارہ ہوں، اور اس بات کو یہ پھیلا رہا ہے صرف ڈی مورلائز کرنے کے لیے کہ جو لوگ ہیں جو ان کا مورال بلند ہے، تو بتا دیا جائے تو پاکستانی قوم جناب الحمدللہ یہ فیصلہ کر چکی ہے، اب جو فراڈ کر لیں، جو بندہ خواہ وہ الیکشن سے 1 دن پہلے اور خواہ الیکشن کے بعد اس کے منہ سے نقاب اترے۔ اور دوسرا آپ کو ایک خوشخبری بھی دینی ہے، سلمان اکرم راجہ، کیونکہ بات سے بات چلتی ہے، آپ کو پتا میں تو اس میں اس طرح سے آپ سے بات کیا کرتا ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے واضح بتا دیا ہے کہ جو وہ مخصوص نشستیں ہیں، جو ان کا تھا کہ پی ٹی آئی کا سمبل اگر نہیں ملے گا، تو پی ٹی آئی جناب ایک رجسٹرڈ جماعت ہے، تو کوئی اس میں آپ کاغذات جمع کروائیں، آپ کی مخصوص نشستیں نہیں چھین سکتے۔ یہ صرف آپ میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ ڈان لیگز والوں کو اگر پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آپ عدالت کو ہم آپ کے وارنٹ گرفتاری نکال دیں گے، تو آپ نے تو جناب اشتہاری بندے کو یہاں پہ ایسے پروٹوکول کے ساتھ لائیں کہ آپ کے کسی جج میں یہ جرت نہیں ہو سکی کہ اس کو یہی کہہ دیتا کہ اس کو گرفتار کر کے عدالت میں لایا جائے۔ تو آپ کس کے کہنے پر چلتے ہیں؟ کس کا آپ کے اوپر حکم چلتا ہے؟ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور اب میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف اس وقت تک امن قائم ہے، یہ جو آپ قاضی صاحب فرما رہے ہیں نا، ان کے پاس جب فیصلہ گیا آج جو عمران خان کی ایک درخواست دائر کرنے کے لیے، تو انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب سے جو مکالمہ کیا ہے،
اس میں یعنی یہ دبا نما شخص، ایک دبے لگے ہوئے چہرے والا ایک گدلا شخص جو ہے، جس کو چیف جسٹس کے عہدے پر بٹھا دیا گیا ہے، وہ کہتا ہے آپ یہاں کرنے کے آتے ہیں؟ اس سے کوئی بندہ پوچھے کہ تمہارے باپ کی ہے سپریم کورٹ؟ عوام کی سپریم کورٹ ہے۔ جب وہ انصاف اگر نہیں بھی دیں گے تب بھی ادھر ہی آئیں گے، وہ دیکھیں گے آپ اکیلے جائیں گے، اور جہاں ہماری بد قسمتی ہے کہ آپ جیسا جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہے، تو پھر ایسے ممالک میں انصاف نہیں ہوا کرتا۔ جب انصاف عدالتیں نہ دے رہی ہوں تو یہی اشر ہوتا ہے کہ ایک ہم کریکولم بناتے ہیں، ایک یکساں نصاب تعلیم، اور امریکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال جو بہت ہی اس وقت کروشل اور کریٹیکل تھنگ جو میں اصل میں اس ویلاگ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام پی ٹی حضرات سے، اور خاص کر ساری طاقت، یہ کوئی لیڈر یا یہ کور کمیٹی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان سے ان کا کتنا رابطہ ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب سے جب یہ ملاقات کر کے آتے ہیں تو ایک بندہ جذباتی ہوتا ہے، یعنی شیر افضل کی طرح، تو وہ بات پہلے بیان کر دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو صرف نام کے لیے، تو جب بھی حضرت خالد بن ولید باطر کے خلاف اترا کرتے تھے تو جنگ جیت کر بھی یہ اعلان کرتے تھے کوئی فخر محسوس نہ کرے یا غرور کا شکار نہ ہو، جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، اللہ کے نام پہ لڑ رہے، اور نام اپنے نام کے لیے نہیں۔ تو یہ آزادی جو ہے، عمران خان نے اگر نام بنانا ہوتا تو کرکٹ میں اس کا بہت زیادہ نام تھا، فلائی طور پہ اس نے ایسے کام کیے۔ وہ اس ملک میں آرام سے، اگر وہ جیل میں بیٹھا وہ اپنے نام کے لیے نہیں بیٹھا، اس کو دور سندھ میں بیٹھے ہوئے بچے، جس کی وہ باتیں اس نے اس دن جلسے میں بھی آپ کو بتائی ہیں کہ ایسے لوگوں کی جب سیلاب آتے ہیں، اور یہ کمپنی کیا کرتی ہے، اور ان کی جو لاڈلی حکومتیں، انہوں نے کبھی جو ہے ڈیم بنانے نہیں بنائے تھے جو عمران خان کے دور میں شروع ہوئے، کیونکہ انہوں نے وہ لوگ دکھا کر جو بڑی وہ ہیومن رائٹس، اب خاموش بیٹھے ہیں تمام۔ پاکستان کی آج ہیومن رائٹ کمیشن نے کچھ بیان دیا تو جس سے لگا ہے کہ تھوڑی سی غیرت ابھی شاید ان میں باقی ہے، اور ادھر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کیسے جو ہے ہر چیز مینج ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں ان کے اپنے لوگوں کے نام ہے۔ بائیڈن کو بچانے کی ایک جو ہے بہت بڑی گیم چل رہی ہے، اسرائیل کو بچانے کی، جو ان کی ساری گیم تھی الحمدللہ اللہ نے وہ ملیا میٹ کر دی۔ جو بیٹھے تھے کہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا ہے، تو جو حملہ ان پر ہوا ہے یمن کی طرف سے اور فلسطینیوں کی طرف سے، انہوں نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے، اور ان کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ تم لوگوں کو زندگی میں کبھی سکون نہیں لینے دینا، اور آخرت میں تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ تو ان کے ساتھی جو بن چکے ہیں، جس میں ہمارے مولانا ڈیزل صاحب پیش ہیں، یہ لوگ آپ کو سمپلی اس الیکشن میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ مایوس ہو جائیں، ایک سرٹیفکیٹ لے کے وائٹ پیپر کا جس پہ لکھا ہو کہ انہوں نے الیکشن جیت لی، اور اس کے بعد جو جو چیز رہ گئی ہے ملک کی وہ بھی بیچ دی جائے، اور ملک کو جو ہے وہ انڈیا کا یعنی کالونی بنا دی جائے، اسرائیل اور امریکہ ہمارے اوپر۔ تو یہ جو الیکشن ہے، یہ اللہ کی یا وحدانیت آپ نے قائم، اس کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے علاقے میں، اور آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہر اس شخص کو جو بزرگ ہے، بوڑھا ہے، جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو بتائیں کہ وہاں پہ ہمیں جناب جوتے کا نشان ملا ہے، یا ہمیں جناب یہاں پہ جو ہے وہ جیل کا نشان ملا ہے، یا ہمیں یہاں جو بھی نشان ہے، ہمیں بھینس کا نشان ہے، کتے کا نشان ملا ہے، ہم نے اس پر ووٹ ڈالنا ہے۔ اور یہاں پر شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ آگے واپس، یعنی بہت ٹھیک جا رہے تھے، انہوں نے جو تنقید کی ہے، رؤوف حسن صاحب وہ بھی نئے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پہ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ بریسٹر علی گوہر صاحب جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، ان کو میرٹ پہ ان کے سن کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک شخص جو پوری قوم کو جگا رہا ہے، افضل مروت، اور اس کو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمپنی کا بندہ پلانر تو ہوگا، تو منظر عام پر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنے اتنے لوگوں کے چہرے اتار دیے، چہرے ویسے تو چہرے ہی اترے ہیں، چہروں سے نقاب اتار دیے جاوید ہاشمی جیسے لوگوں سے، پھر اس کے بعد نواز شریف جن کو لوگ کہتے تھے جی امیر المومنین بننے والے ہیں، یہ قاضی صاحب ہو گئے، یہ آصم منیر صاحب ہو گئے، یہ پاکستان آرمی ہوگی جس کو ہم آج تک اپنا محافظ سمجھتے رہے، اور یہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، اپنے بچوں کو مارنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس لیے آپ کا ضمیر گواہی دے سکتا ہے کہ کون بندہ سچ بولا ہے، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے یا میڈیا پہ بیٹھا ہے، اس لیے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا فیصلہ بریسٹر گوہر صاحب کریں، عمران خان صاحب کے ساتھ بات کریں، اور ایک بندہ جو ہے وہ حکم صادر فرمائے، نہ کہ ہر کوئی رؤوف حسن جیسا ان کو بلا لے واپس۔ تو تمام پاکستانیوں آپ نے ڈٹ کر رہنا ہے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔